بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید آصف علی افغانی، پروگرام کرنٹ افیئر. ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اس وقت دو بحرانی کیفیات موجود ہیں. کرونا کی وبا کی تیسری لہر بڑی سپیڈ کے ساتھ جہاں پہ پوری دنیا کو ڈیمیج کر رہی ہے، وہاں پاکستان بھی اس کی زد میں ہے. لیکن ایک اور جو پچھلے دنوں میں ایک ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ایک ایمرجنسی کی کیفیت طاری ہوئی تھی اور کچھ شہادتیں بھی ہوئیں، گولیاں بھی چلی، حکومت نے بڑی پھر یقین دہانی کرائی کہ جی ہم اب اسمبلی کے اندر قرارداد لا رہے ہیں، اور ایک قرارداد پاس کر کے بلکہ وزیر اعظم صاحب نے تو اس حد تک کہا کہ جی میں دنیا کے تمام اسلامی ملکوں کو خطوط لکھ رہا ہوں کہ جی اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالا جائے. لیکن سب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ان کی نہ صرف مجرمانہ غفلت ابھی تک سامنے ہے، خاموشی مکمل طور پہ چھائی ہوئی ہے، بلکہ ایک انتہائی افسوسناک کے پرسوں ایک تصویر سعودی عرب کی ولی عہد کے ساتھ شیئر ہوئی ہے کہ وہ فرانسیسی منصب کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی ہے. تو کیا ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان کس لیول کے مسلمان ہیں؟ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تحریک انقلاب پاکستان کے چیئرمین جناب چوہدری عقیل عباس صاحب. جناب چوہدری صاحب، یہ بتائیں جی کہ یہ جو ہمارے بار بار مسلمانوں کا تھوڑے تھوڑے عرصے بعد مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، اس بارے میں بتائیں کہ آخر یہ سلسلہ کب رکے گا اور اس کے کیا مضر اثرات ہمارے آنے والی نسلوں کو منتقل ہوں گے؟ سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کی چینل کی وساطت سے مطلب 1 سال ہو گیا، یہ 6 ماہ ہو گئے. یہ ایک پروگرام میں نے بھی دعوت کرایا تھا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس کو نچے یہ ہمارے مسلمانوں کی گفتی آگے اور اس پہ کوئی ڈرائی نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ انہوں نے اس کو بار بار چھیڑا ہے اور اس کا رزلٹ اتنا بھیانک دیکھ کر ہے کہ اب وہ کنٹرول ہونا مشکل ہو رہا ہے. ناموس رسالت پر بار بار حملے یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے. ظاہر ہے اس کی پیچھے یہودی کا بھی ہے اور وہ یہ اپنی کارروائیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور آگے ان کے ایجنٹ ہیں جو اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ملک کے سربراہان کی مجرمانہ جو خاموشی ہے وہ قابل مذمت ہے، جو سب سے مطلب افسوسناک بات ہے. اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کے ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ متفقہ طور پر قرارداد کا پاس ہونا ضروری ہے. اب یہ امتحان آیا ہوا ہے. یہ بتائیں صاحب کہ اس میں ابھی جو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا اس میں ایجنڈے میں یہ شامل تھا، ایک قرارداد پیش کی گئی، لیکن اس کے بعد اس میں پیپلز پارٹی نے پارٹیسپیٹ، ایک بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے حصہ ہی نہیں لیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا ہم اجلاس دیکھتے ہیں تو اتنی غیر سنجیدگی کی انتہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اسپیکر کو اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے جوتا ماروں. مجھے بتائیں کہ ہم اسمبلی کے اندر سنجیدگی کا کس حد تک مظاہرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس کو دیکھیں کہ ایک پارٹی مطلب کم از کم ایک دیکھیں گے اسٹیٹ ہے صوبہ ہے وہ ہی ڈرا کر رہے ہیں. اب اس کو دیکھیں اس کی کیا وجوہات ہے آپ کی نظر؟ میرے حساب میں جی اس پارٹی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو نظر آ رہی ہے چیز بالکل اس لابی کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے. ورنہ اس ٹاپک پہ ختم نبوت کے ٹاپک پہ کوئی بھی جو سچا مسلمان ہے بہت چیز چھوڑ کے فرنٹ لائن کیا، لیکن انہوں نے ایسا کیا آپ کے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے خیال. یہ بتائیں کہ یہ جو تحریک نبوت کے جو وہاں پہ جو نعرے مارنے والے تھے نہتے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، کیا یہ دین اسلام کی منافی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر وہ شان کے تحفظ کے لیے تھے.
وہ کہ اس میں کچھ احتجاج کے اندر کچھ ایسے عنصر بھی شامل ہو گئے جس سے جیسے پولیس کو پکڑا گیا، مار کٹائی ہوئی، وہ بھی ایک غلط اقدام تھا، اس میں 3 پولیس والے بھی شہید ہوئے 4. تو یہ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے بہت مذمت کرتا ہوں کہ نمائندوں کو جن کے پاس بھی میرے خیال میں مسلح نہیں تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایسے معاملات آتے ہیں اس میں سے وہ گروہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو انتشار کر جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نہیں. لیکن وہ جو جلوس لے کے نکلے تھے وہ تو نہیں تھے، ان کا تو میرے خیال ان کا یہی تھا کہ جو آپ نے ریٹن دیا ہے ہمیں اس کی آپ پابند کریں. یعنی کہ ہمارے جو حکومت ہے اس کی کمزوریاں ہیں کہ انہوں نے ایک معاہدہ جو مرحوم جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب ان سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا، تو ان کو مقررہ میعاد کے اندر اس کو اسمبلی میں لانا چاہیے. جی مسئلہ یہ تھا کہ عمل درآمد کرائے، مسئلہ یہ تھا، مطلب سچویشن یہ تھی. اس سے آگے پھر انہوں نے ان کی بیٹی کو ارسٹ کیا اور بغیر میں خیال کسی مقدمے کے ارسٹ کیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہم جو مذمت کرتے ہیں، اور یہ بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. اسٹیٹ کے ساتھ پولیس، ہمارے پولیس بیچارے کا جو ڈیوٹی بھی تھے. لیکن اس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے عمل درآمد کرانا تھا تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. مسئلہ تو عمل درآمد کا ہے، کیوں نہیں کرانا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اپنا وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا فرانس کے مسئلے معاہدے کے تحت حل کے لیے سنجیدگی اختیار کرنا ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ صرف اسمبلی میں ایک فرضاً کارروائی کے لیے قرارداد ہے. ان کا ویسے اس دن اسمبلی کے اندر جب پہلا سیشن ہوا تو یہ جب قرارداد پیش کی جا رہی تھی تو وزیر اعظم کا ہونا آپ کے حساب سے ایوان کے اندر لازمی تھا. وزیر اعظم عمران خان کی فرانس کے مسئلے پر بروقت معاہدے کے تحت سنجیدگی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. یہ لائٹ مسئلہ نہیں. یہ جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں جی کہ میں نے اسلامی ممالک کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی ہے اور میں ان کو باور کرا رہا ہوں کہ وہ سب ایک متفقہ طور پر ایک ایسا لائے عمل بنائیں کہ آئندہ کسی بھی جو وہ باقی ممالک ہیں کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. تو کیا ہمارے وزیر اعظم کی خط کے اندر اتنی پاور ہے کہ جیسے یہ بڑے ممالک اسلامی سربراہان ممالک عرب امارات ہیں اور دوسرے ممالک ہیں، کیا وہ ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں گے اس مسئلے کو؟ صاحب دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک تو مکمل خاموشی ہے، کسی کی مذمتی بیان تک بھی نہیں آیا فرانس کے اندر سوائے ترکی کے. دیکھیے آپ نے دیکھے سب پاکستان میں دیکھے دنیا میں وہ شاہ سلیمان جو ہے وہ فرانس کے صدر کو اپریشیٹ کر جی اس کو گلے لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کے ساتھ بڑے معاہدے ہو رہے ہیں، بڑے لیول کے تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں. یہ دبئی اسٹریٹجی جتنی ان کا جو چیمپئن بنا ہوا ہے میرے خیال میں قطر کے علاوہ یا دوسرے کے علاوہ یہ تو شاہ سلمان ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہے جو ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کون اس کا رسپانس دے گا، ان کا کون رسپانس دے گا؟ ترکی تو ہے، وہ تو سامنے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ترکی ہے، ایران ہے، یہ شام ہے، یہ تو خود بھی اپنے پیسے میں نے کہ وہ سامنے ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا پرفارمنس پریزیڈنٹ آئے گا. دجالی جو کوفتے ہیں ان کا کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ کھیل دجالی کوفتوں سب کچھ وہ کرا رہے ہیں، اس میں کوئی ڈرائی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو تحریک انقلاب ہے اس کے آپ تھوڑا پلیٹ فارم سے بتائیں کہ آپ تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ نے بھی کوئی اپنے ایکٹیویٹیز جو اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ اس کے لیے جامع پرامن طریقے سے اس کے لیے کوئی جامع عملی ہونی چاہیے، تمام مذہبی جماعتوں سے رابطے ہونے چاہیے. اور ہماری کیونکہ مذہبی جماعتوں کے اندر بھی یہ بہت ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ ان کے اندر بھی وہ ایک تضاد نظر آیا ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے. اور وہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آخر میں کہا جی کہ یہ اسلام آباد لاشیں اٹھا کے آئیں تو ہم جناب یہاں ان کا استقبال کریں گے. یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ فکر فائدہ لینا چاہتے ہیں، کوئی وہ دین سے میرے خیال میں دین میں اس طرح نہیں ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہمارا جو ہے نا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اور اس میں ہمیں کوئی چیز ہماری عوام کو بھی ہمیں بھی کسی کو بھی اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل سرگرمی میں یا اپنے آپ کو وہ
نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اپنے اختلاف بلا کر متحد ہونا چاہیے. ہماری تو اپنی کوئی بات یہی ہے، ہم تو اپنے کارکنوں کو یہی کہتے ہیں کہ متحد ہو جائیں. کوئی فرقہ، خاص کر ہمیں فرقہ واریت چھوڑنی ہوگی نبی سے تحفظ کی، کیونکہ دشمن کا سب سے بڑا ٹارگیٹ جو ہے وہ ہمیں ڈیوائڈ کر رہا ہے فرقوں میں، وہ ہمیں تقسیم کر رہا ہے. وہ اس کی ایک دلی خواہش ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ فرقوں میں، اور یہ کمزور ہوں گے. کیونکہ یہ روز ازل سے یہودی لابی کا یہی آ رہا ہے کہ جی ان کو مسلمانوں کو کس طرح کمزور کیا جائے، اکنامکلی، ان کو مذہبی طور پہ. تو دوسرا یہ بتائیں کہ یہ قرارداد کیا پاس ہونے کے بعد، کیونکہ 1973 کے آئین میں باقاعدہ طور پہ یہ شک شامل ہے کہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ کافی نہیں تھا کہ ایک اور قرارداد دانی پڑ رہی ہے؟ نہیں تو مسئلہ ہے، جب 73 کا آئین ہے، میں نے پہلے تو کام نہیں دوبارہ کر دی، لیکن 73 کا جب آئین موجود ہے اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہے. جب سارا چیز مکمل ہے، یہ ہر چیز اوکے ہو چکی ہے، اب دوبارہ بار اس مسئلے کو چھیڑنا اور وہ کہاں تک پہنچ گئے آپ کے سامنے. یہی میرا تو صاف موقف ہے میرا اور میری پارٹی کا کہ ختم نبوت پہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. ختم نبوت پہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں، اور 73 کا آئین کا جو قرارداد مطابق ہو گئی وہی ایز اٹ از اوکے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک جو 1973 کے آئین کی ختم نبوت کی شک ہے وہ عملی طور پہ نافذ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بار بار حکومت پاکستان کو بھی تردد کرنا پڑ رہا ہے، اور جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عاشقان رسول جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی تحفظات ابھی تک اسی وجہ سے دور نہیں ہو سکے کہ کیونکہ وہ وہاں پہ ابھی تک قرارداد ایک کاغذ کی ٹکڑی کی صورت میں صرف پڑی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. بالکل 73 کے آئین پہ اگر یہ عمل کرتے تو پھر ضرورت کیا تھی دوبارہ ریٹرن کرنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی ضرورت تھی؟ اتنی ایجوکیشن کی ضرورت تھی؟ اگر وہ اسٹرکٹ کسی پہ عمل کرتے تو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ چیزیں ختم ہو جا رہی تھی، لیکن نہیں کیا کسی نے. اس کو بڑھاتے رہے. آج نوبت آپ کی یہ پوزیشن اسٹیٹ کے خلاف پبلک نکل آئی. یہ چیز ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے. اسٹیٹ کو مضبوط ہونا چاہیے، اور ہماری عوام کو چاہیے کہ وہ توڑ پھوڑ نہ کریں. یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. اس سے وہ جو یہودی لابی ہے وہ خوش ہوتی ہے، ان کو تو بڑا مطلب وہ تو انہوں نے یہ نعوذ باللہ یہ حرکت کی، اور اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے نقصان ہے، اپنا ہو رہا ہے. وہ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے. وہ فرانس تو نہیں کیا ہے، فرانس میں تو توڑ پھوڑ نہیں کی، انگلینڈ میں تو نہیں کی، توڑ پھوڑ ہم نے اپنی عملات کی ہے. یہ بھی ہمیں کافی سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے گھر کا نقصان نہ کریں. پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. اچھا تو صاحب یہ بات تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ دیکھیں ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے سڑکوں پہ تو نکلتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم کس قدر عمل کرتے ہیں. کیونکہ رمضان شریف ابھی دیکھیں یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں ملاوٹ سر عام ہو رہی ہے، اس میں ذخیرہ اندوزی سر عام ہو رہی ہے، اس میں جو ایک بہت بڑا مافیا ہے جو مہنگائی کا جس نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے وہ اپنے پورے طریقے سے وہ اپنی تقریبی کاموں میں مصروف عمل ہے. کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری سیرت و کردار یہ تھا کہ مسلمان کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے، مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے، ملاوٹ شدہ چیزیں بیچ رہا ہے، کیا یہ بھی اس زمرے میں نہیں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب جتنی قومیں تباہ ہوئی انبیاء کی تباہ ہوئی کیونکہ زبان ہے، کہیں پہ بھی آپ پوری اسٹڈی کر لیں اسلام کی، وہاں پہ کوئی اس طرح تباہی نہیں کہ انہوں نے اللہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ کرا. انہوں نے کوئی غلط کام کی ہے، قتل و غارت کی ہے، ملاوٹ کی ہے، برے کام کیے ہیں، زنا کیا ہے، ہر برا کام کیا ہے. یعنی حقوق بعد میں جو آتا ہے تب وہ جی. ناظرین آج کی ہماری اس گفتگو کا جو پورا مفہوم یہی ہے کہ ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی قربان ہے. اس کے لیے ہر مسلمان جو ہے وہ ہر ہمہ وقت تیار ہے، سر بکفن ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ 1973 کے آئین کی جو ختم نبوت کے حوالے سے شکیں ہیں ان کو مکمل طور پہ بحال کیا جائے. اسمبلی کے اندر وہ شکوں کی بحالی کے لیے کوئی ایک سمجھو کہ مسودہ آئینی مسودہ لایا جائے
کیونکہ قراردادوں سے معاملات نہیں چلیں گے کہ قرارداد پاس ہو بھی گئی تو اس کے اثرات وہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، جو ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں یہ جھانکنا ہوگا کہ اس مقدس مہینے کے اندر بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بالکل منافی اقرب و برو، ملاوٹ، جھوٹ، اس کے بعد اپنا جتنی بھی معاشرتی بنائی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے دور جاہلیت میں پائی جاتی تھی، وہ ہمارے اندر موجود ہیں، تو ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا۔ پھر ہم حضور کی امتی کہلانے کے قابل ہیں، پھر حضور ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور ہماری شفاعت کا وہ ہمارے اوپر دست شفقت بھی رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔